والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں اور عورتوں کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کا ایک ہی ضابطہ طے فرمایا ہے، اور دونوں کے لیے عزت کا ایک ہی قانون ہے اور ذلت کا ایک ہی قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ انی اذا اطعت رضیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ میری مانتے ہیں تو میں راضی ہو جاتا ہوں. وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ. پھر جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں. وَلَيْسَ لِبَرَكَتِي نِهَایَةٌ. پھر میری برکت کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی. دنیا اور آخرت کی برکتیں لینے کے لیے، رحمتیں اور عزتیں لینے کے لیے اب یہ ایک حدیث قدسی ہے جو ہمیں ایک قانون بتا رہی. وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ. اور جب میری نافرمانی ہوتی ہے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں. وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ. اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر لعنت برساتا ہوں. وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تبلغ السابع من الولد. اور پھر میری لعنت 7 پشتوں تک چلی جاتی. جیسی نافرمانی بڑھتی جاتی ویسی اس کی لعنت پھٹکار بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس کے مقابلے میں ایک محنت شیطان کرتا ہے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس کے مقابلے میں ایک محنت شیطان کرتا ہے. یہ کامیابی کا ایک ضابطہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی مان کے چلے گا، مرد ہے یا عورت، کامیاب. جو نافرمانی کرے گا، مرد ہے یا عورت، ناکام. اس کے بالمقابل شیطان. جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کیا تو اس نے مہلت مانگی، اللہ نے دے دی. پھر اب وہ اللہ ہی کے سامنے قسم اٹھا کے بات کر رہا ہے، مجھے جو آپ نے نکالا ہے تو اب میں کیا کروں گا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي. اب میں کیا کروں گا کہ میں سیدھے راستے میں چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤں گا، اڈا بنا کے بیٹھوں گا. اڈا، سیدھے راستے میں اڈا بنا کے بیٹھوں گا. پھر ان سب پر میں حملے کروں گا. سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا. کوئی آگے سے شکار ہو جائے گا، کوئی پیچھے سے شکار ہو جائے گا، کوئی ادھر سے شکار ہو جائے گا، کوئی ادھر سے شکار ہو جائے گا. اور یا اللہ تیرے تک کوئی پہنچے گا، کوئی شکر گزار ہوگا. کیا مطلب؟ تیری اطاعت تک کوئی آئے گا، باقی تو سارے میرے ہی مرید ہو جائیں گے. یہ حملے کی شکل کیا ہوگی؟ وہ دوسری آیت میں اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. میں ان کو دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ انہیں تیری جنت بھول جائے گی. دنیا ایسی خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور دنیا ایسی حسین کر کے دکھاؤں گا وہ تیری جنت دوزخ بھول جائیں گے. دنیا کے مصیبتیں ایسی خوفناک کر کے وہ دکھائے گا کہ دوزخ بھول جائے گی، اور دنیا ایسی خوبصورت کر کے دکھائے گا کہ جنت بھول جائے گی. ثم لأغوینہم اجمعین. تو سب کو میں گمراہی کے غار میں دھکا دے دوں گا. تو اب 2 قانون ہمارے سامنے آ گئے. ایک شیطان کی محنت کا تھوڑا سا خاکہ اللہ نے بتا دی، ایک اپنی طرف آنے کا اللہ نے تھوڑا سا خاکہ بتا دیا. اب یہ 2 راستے چل رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑ رہا،
بلکہ کہہ رہا فہدیناہ النجدین، میرے بندے دونوں راستے تیرے لیے آزاد کھلے ہیں. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا، تیری مرضی ہے شکر گزار بن، تیری مرضی ہے نافرمان بن. فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرے بندے تیری مرضی ہے تو ایمان لے آ، تیری مرضی ہے تو انکار کر دے. تو اس پر آگے کچھ ہونے والا ہے یا ایسے ہی جو مر گیا مٹی ہو گیا؟ تو اس جزا سزا کا تھوڑا سا نقشہ اللہ دنیا میں بتاتا ہے، اصل آخرت میں بتاتا ہے. چونکہ اس کائنات میں حقیقی طاقت وہ اللہ کی ہے. ان القوۃ للہ جمیعا، حقیقی حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے. قل ان الامر کلہ للہ، اس اللہ تعالیٰ کی حکومت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، اس اللہ تعالیٰ کی حکومت میں نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے. لیس معہ الہ یخشی، کوئی اور اس کی ٹکر کا نہیں جس سے ڈرو. ولا رب یرجا، کوئی اس کے مقابلے میں رب نہیں جس کی امید لگاؤ. ولا حاجب یرشا، کوئی اس کا حاجب کیسے کہیں آج کل کے مطلب میں یہ بڑے افسر نہیں ہوتے، بڑے افسر انہوں نے ٹاؤٹ چھوڑے ہوتے ہیں رشوت لینے کے لیے، خود نہیں لیتے تو درمیان میں آدمی رکھے ہوتے ہیں کہ بھئی جو کام کو ہے اس سے رشوت لو، ہمیں پہنچاؤ، کام کرواؤ. تو حاجب اس کا ٹاؤٹ کوئی نہیں جس کو رشوت دی جائے پھر اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے. ولا وزیر یوتا، اس کا کوئی وزیر نہیں جس کو سفارشی بنایا جائے اور پھر اس تک پہنچا جائے. بلکہ وہ ہوا معاکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ ہے جدھر مرضی جاؤ. اور وہ اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہو، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، تو ان سے کہو. جب اور سوال آئے ہیں نا یسألونک عن الیتامی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا قل اصلاح لہم خیر، یہ یتامہ کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ میرے نبی ان سے یوں کہیے. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ وللرسول، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو میرے نبی آپ ان سے یہ کہو. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں قل، تو میرے نبی آپ ان سے یہ کہو. مختلف سوال آئے قرآن میں، ان کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ان سے یہ کہو، ان سے یہ کہو، ان سے یہ کہو، ان سے یہ کہو. پھر ایک سوال آیا کہ ہمارا رب کہاں ہے یا رسول اللہ؟ بعید ربنا فننادیہ ام قریب فنناجیہ، ہمارا رب دور ہے کہ زور سے بلائیں یا قریب ہے آہستہ بلائیں. تو اس کا جواب اب آیا. اس کا جواب جو پچھلے سوال ہیں اس کے مطابق یوں ہوتا ہے یسألونک عن اللہ، یہ پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں. قل انہ قریب، ان سے کہو کہ وہ قریب ہے. یہ ہونا چاہیے تھا. سمجھ میں میری بات؟ اللہ نے یہاں طرز کلام بدلا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب یہ میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں. یسألونک کے ساتھ جب سوال ہوتا ہے تو آگے جو جواب آ رہا ہے وہ جواب ممکن ہے آج یہ ہو کل بدل جائے. میں مثال دیتا ہوں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ پوچھ رہے ہیں شراب اور جوا کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہیں اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. لیکن اس موقع پر تو جواب یہ تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بدل دیا اور کہا کہ شراب اور جوا بالکل حرام ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. یسألونک، یہاں عبارت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کا مطلب ہے کہ جب جس وقت جس زمانے جس دور میں میرے بارے میں بندے سوال کریں گے تو جواب یہی ہے، یہ جواب نہیں بدلے گا، کبھی بھی نہیں بدلے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، کہو کہ وہ قریب ہے. یہ طرز نہیں اختیار کیا بلکہ آگے آ کے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا فَإِنِّي قریب، میری بندی میں تیرے قریب ہوں.
میرے بندے میں خود تیرے قریب ہوں. کتنا قریب ہوں؟ اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شہرگ سے زیادہ تجھ سے قریب ہوں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین اکٹھے ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ اکٹھے ہوتے ہو چھٹا اللہ ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، تم تھوڑے ہو زیادہ ہو الا هو معهم، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں مرضی نارنگ میں رہو یا ناروال میں رہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ثم ینبئهم بما عملوا، پھر تمہارا کیا تمہیں قیامت کے دن ظاہر کر دے گا. یہ لو تو طاقت قوت کا سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ ہے. اب اللہ تعالیٰ کا قانون تو ہے اٹل، شیطان کا قانون ٹوٹ جائے گا. شیطان تو کل خود بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر جائے گا. تو اللہ نے اپنے شروع میں حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، مان کے چلو تو برکتیں، نہ مانو تو لعنت اور پھٹکار، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. دنیا میں کیسے کیا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایک قوم عاد کو نہیں دیکھتے میرے بندو، جن جیسے میں نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا تھا. کیسے تھے قوم عاد؟ وہ 600-700 سال کی عمر عام طور پر پایا کرتے تھے. 600-700 سال کی عمر میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، کوئی عورت بوڑھی نہیں ہوتی تھی، کسی مرد عورت کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، نظر خراب نہیں ہوتی تھی، اور موت تک کوئی بیماری نہیں آتی تھی، طاقتور صحت مند. جب نافرمانی ہوتی ہے تو کیسے لعنتیں برستی ہیں یہ بتانا. اب ایک قوم آ گئی، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کا تمہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے پہاڑوں میں شہر بنائے. اور فرعون ذی الاوتاد، تمہیں فرعون کا پتہ نہیں جو سولیوں پہ لٹکا دیتا تھا. اب اللہ تعالیٰ ان کا قصہ مختصر کر کے بتا رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ نافرمان ہو گئے. فاکثروا فیہا الفساد، نافرمانی حد سے بڑھ گئی. اور کسی نے کہا من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور. کسی نے کہا لاؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو. فرعون نے کہا رب ہی میں ہوں تو مجھے کون مار سکتا ہے. تو تیرے رب نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تو تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا اور ان کو تباہ و برباد کیا. قوم عاد کو ہوا سے جو مارا سر الگ ہو گئے، دھڑ الگ ہو گئے. قوم سمود کو جو فرشتے کی چیخ سے مارا کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے ہو گئے. فرعون کو لشکروں سمیت اٹھا کے جو سمندر میں پھینکا تو کسی ایک کا نشان باقی نہ چھوڑا سوائے فرعون کے کہ بنی اسرائیل کہنے لگے ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ مر گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لاش کو پانی سے نکالا اور کنارے پر ڈال دیا. اور ہمیں بھی بتایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ دیکھو یہ ہے وہ نافرمان جس نے دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا. تو جب نافرمانی ہوتی ہے تو کیسے لعنت برستی ہے. اب یہ تو دنیا ہے، دنیا کا یہ نظام. پھر آگے آخرت ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار بئس الورد المورود واتبعوا فی هذه لعنہ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه علیم شدید. سبحان اللہ. کیسے اللہ چند جملوں میں پوری قوموں کی کہانیاں اور ان کے قانون، ان پر چلنے والے نظام بتا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے دیکھ لو آج فرعون کو یہ جا رہا ہے اپنی پوری قوم کو دوزخ میں لے جا کر. کیا ہی برا ٹھکانہ ہے اور کیا ہی برا یہ گھر ہے کہ جہاں جہنم کی بھڑکتی دہکتی آگ ہے. اور یہی تیرے رب کا دستور ہے، جب تیرا رب قوموں کو پکڑتا ہے اور شہروں کو برباد کرتا ہے تو اس وقت اللہ کی پکڑ کے اسے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور کوئی بھی کسی طرح اللہ پاک کے اس غیبی کوڑے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اور انہیں اللہ کی تقدیر کے سامنے پھر جھکنا پڑتا ہے، اور ان کی کوئی محنتیں، ان کے کوئی جھوٹے خدا انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے جب اللہ غضب میں آتا ہے. علماء نے لکھا ہے، علماء تفسیر نے، کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو اگر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرتا اس دن تو ایک عورت پہ رحم کرتا. وہ عورت کا معصوم گود کا بچہ تھا اور وہ بے قرار ہو کے بھاگ رہی تھی کہیں مجھے پناہ مل جائے.
چونکہ پانی کی طوفانی موجیں دائیں بائیں سے گھیر رہی تھیں تو وہ بھاگ رہی ہے اور پانی دائیں بائیں سے لوگوں کو پکڑ رہا ہے. وہ بھاگتے بھاگتے ایک ٹیلے پر چڑھی، پھر اس سے اونچے پر، پھر اس سے اونچے پر، پھر جو اس کے شہر میں سب سے اونچا پہاڑ تھا اس کی چوٹی پہ جا کے کھڑی ہو گئی اور بچے کو گود میں لیا ہے اور پانی پھنکارتا ہوا سانپ کی طرح وہ اٹھتا چلا رہا ہے اور اس کے سامنے سارے تنکے کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پانی نے آ کر چوٹی کو بھی پکڑ لیا اور ماں کو پاؤں سے پکڑا. اب اور کوئی جگہ نہیں جہاں ماں جا سکے، تو سب سے آخری جگہ جہاں وہ کھڑی ہوئی ہے. اب پانی اوپر اٹھنا شروع ہوا اور وہ بے قرار ہے کہیں میں بچ جاؤں، لیکن پانی جب اس کے کمر تک آیا اس نے بچے کو اوپر کر لیا. جب پانی چھاتی تک آیا تو اس نے بچے کو اور اوپر کر لیا. پھر پانی اس کی گردن تک آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں سے بچے کو یوں اوپر اٹھا دیا. پھر پانی نے اس کے بچے کو بھی اور اس کی ماں کو بھی اٹھا کر الٹا کر کے اپنی موجوں میں غرق کر دیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. ایسے ہی تیرے رب کی پکڑ ہے بڑی زبردست، جب وہ پکڑتا ہے تو پھر کسی طرف سے نکلنے کی گنجائش نہیں چھوڑتا. تو یہ تو دنیا کی پکڑ ہے، اور جو قیامت کی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جہنم کی طرف کو کھینچے چلے جا رہے ہیں. کیا مرد ہیں، کیا عورتیں ہیں. ہم یصرخون فیہا، اس میں چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب اچھے عمل کریں گے پر کوئی حال نہیں. میں نے رات بھی بتایا تھا بیان میں، ان کی شلواریں تارکول کی ہیں، ان کے کپڑے دوزخ کی آگ کے ہیں، ان پر ٹوپیاں اور ان کے دوپٹے آگ کے ہیں. سرابیلہم من قطران، تارکول کی شلواریں. قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کرتے. تغشا وجوہہم النار، آگ کی دوپٹے اور ٹوپیاں. اور یسقا من ماء سدید، کھولتا پیپ کا پانی ہے. یتجرعہ ولا یکاد یسیغ، وہ اتنا گرم ہوگا وہ پانی پینے والا کہ جب پانی نہیں ہوگا پیپ کو کھلایا جائے گا. جب منہ کے قریب کریں گے وہ مرد عورت تو ان کے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس پانی کے اندر گر جائے گی. اس کے باوجود وہ پئیں گے وہ اتنا گرم ہوگا. یہ چائے ذرا تیز گرم پی جائے تو کبھی ہونٹ جل جاتا ہے، کبھی تالو جل جاتا ہے، کبھی زبان جل جاتی ہے اور ایسا چھالا بنتا ہے کئی دن وہ ٹھیک نہیں ہوتا. یہ کیا وہ کھولتا پانی ہے جس کا ایک ڈول 7 سمندر میں ڈال دیں تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے، یہ پانی ان کے اندر جائے گا. تو یہ تو بڑی خوفناک حالت ہو گئی اور ان کے لیے چاروں طرف سے موت ان کو پکڑے گی. اس چیخ و پکار میں وہ تنگ آ کر کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہمیں ختم کر دے. تو اس کے جواب میں وہ کہیں گے انکم ماکثون، اب موت گئی. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، ہم نے تمہیں دنیا میں بتایا تم نہ مانے، اب تو چکھنا پڑے گا یہ ذائقہ. اب یہ سارے حیران پریشان ہیں. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے چلو پھر درخواست دو کہ تھوڑا سا عذاب ہی کم کر دے، جب مرنا نہیں ہے تو تھوڑا عذاب کم ہو جائے. تو کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہ اللہ سے کہو ہمیں تھوڑا سا عذاب کم کر دیں. وقال الذین کفروا لخزنۃ جہنم، دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے تھوڑا عذاب کم ہو جائے. وہ کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا؟ کہنے لگے بتانے آئے تھے. قالوا بلا، کہ بتانے آئے تھے. پھر ہم نے نہیں مانی. فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب تمہاری کوئی نہیں سنے گا، پڑے رہو. اب یہ سب مل کر بیٹھیں گے، اب کیا کریں؟ کہیں گے اب اللہ کو پکارو. تو سارے اللہ کو پکاریں، یا اللہ یا ربنا 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 ربنا. ہزاروں سال گزر جائیں گے اور جواب نہیں آئے گا. ہزاروں سال کے بعد اللہ پوچھیں گے کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، میرے مولا تیری نافرمانی کر بیٹھے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، ابھی ہمیں معاف کر دے، ہمیں باہر نکال دے، اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے. تو اس کا جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کر دو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہیں گے دوزخ کو تالا لگا دیں، بڑا تالا لگا دیں، نہ ان میں سے کوئی باہر نکلے نہ باہر سے کوئی اندر جائے. تو یہ جو تالا لگے گا اب ہمیش کے لیے یہ مرد عورت دفن ہو گئے آگ کے اندر. یہ مر جاتے تو بڑی آزادی تھی، یہ تو مریں گے نہیں. اور پھر کیا ہے؟ قرآن میں سب سے شدید آیت ہے دوزخ والوں کے لیے، سب سے شدید آیت قرآن میں دوزخ والوں کے لیے. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو اس عذاب کو، یہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا، اب یہ کبھی کم نہیں ہوگا. میرے بھائیو اور بہنوں، بڑی غفلت میں ہے دنیا، اللہ کی قسم بڑی غفلت، حد ہو گئی غفلت کی.
تو یہ ایک ایسا خوفناک راستہ ہے شیطان والا جو یہاں جا کے ختم ہوتا ہے. جو کامیابی کا راستہ جو اللہ نے بتایا انی اذا اطعت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا، میری مانو میں خوش میں برکت دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی میری برکت کی حد نہیں ہے. دنیا میں کیا ہوگا؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. جب تم دنیا میں تقوی اختیار کرو گے تو میں زمین آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جب تم عمل اور ایمان کو بنا لو گے تو میں تمہارے اندر محبتیں پھیلا دوں گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم عمل والے بن جاؤ گے، ایمان والے، تو میں تمہیں سب سے اونچا کر دوں گا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. اگر تم ایمان والے بن جاؤ گے تو میرے اوپر لازم ہو جائے گا کہ میں تمہاری مدد کروں. وکذالک ننجی المؤمنین. جب تم ایمان والے بن جاؤ گے تو میں تمہیں بچا کے دکھاؤں گا، تمہارے دشمنوں سے بھی، دکھ درد سے بھی، ساری مصیبتوں سے بھی میں تمہیں بچا کے دکھاؤں گا کہ تم میرے بن کے دکھا دو اور میرے فرمانبردار بن کے دکھا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام بتا رہا ہے. پھر صرف یہی نہیں بلکہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم اپنے ایمان عمل ٹھیک کر لو، میں دنیا میں تمہیں حکومت دوں گا، خلافت دوں گا. ولیمکنن لہم فی الارض ولیمکنن لہم. پھر میں تمہیں صرف حکومت ہی نہیں، لیستخلفنہم فی الارض وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. کہ تم یہ دو کام تم کر لو، ایمان اچھا کر لو، عمل اچھا کر لو، تو میں کیا کروں گا کہ تمہیں دنیا میں حکومت دوں گا، تمہارے دین کو مضبوط کر کے قائم کر دوں گا، تمہارے خوف نکال دوں گا اور امن قائم کر دوں گا. آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ عراق کے بارڈر سے اکیلی خوبصورت لڑکی جوان چلے گی، تنہا چلے گی اور زیور کپڑے میں وہ مزین ہو کے چلے گی اور عراق سے چل کر بیت اللہ پہنچے گی اور طواف کرے گی اور اس پورے کئی ہزار کلومیٹر میں نہ کوئی میلی آنکھوں سے دیکھے گی اور نہ کسی کا ظالم ہاتھ اس کی طرف بڑھے گا، نہ اس کی عزت کو کوئی خوف ہوگا، نہ اس کے مال کو کوئی خوف ہوگا. اللہ ایسا امن قائم کر دے گا. یہ تو دنیا کے وعدے ہیں. جنت کے آخرت کے وعدے کیا ہیں کہ جب آؤ گے تو یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، میں تمہیں وفد بنا کے اپنے پاس لاؤں گا. لوگ یحشر الناس رجالا، لوگ چلیں گے پیدل اور ایک جماعت چلے گی سواریوں پر. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو ان کو اپنے عرش کا سایہ دیا جا رہا ہے. اور جب یہ جنت کی طرف کو جا رہے ہیں تو سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، انہیں جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب یہ جنت کو اڑیں گے اور چلیں گے اور دروازوں پر پہنچیں گے تو یہاں اللہ تعالیٰ ایمان والی مومن عورتوں کے لیے ایک فضیلت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مردوں سے پہلے جنت میں داخل کرے گا. مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کا مرتبہ بلند ہے، بلکہ مردوں سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل اس لیے فرمائے گا کہ یہ جنت میں جا کر جنت کے حسن و جمال سے، زیور سے ہے، ایک رفیق ہے، ایک سلسبیل ہے، اور ان چشموں سے نکلتی ہے شراب. پانی نہیں نکلتا، شراب نکلتی. یہ کون سی شراب ہے؟ جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کر دے تو سارا جہان خوشبودار ہو جائے گا. اچھا، جو نیچے والی جنتیں ہیں ان کو طوبہ کی شاخیں دی جائیں گی. شاخیں جھکی ہوئی، ان میں بڑے خوبصورت خوشے لگیں. اب بیگم صاحب کو کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے تو درخت اس کے تفتری عن ثوبک، اے درخت کی شاخ مجھے کپڑے چاہیے. زبان سے نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ قسم ہو، یہ رنگ ہو، یہ قسم ہو، تو بڑا وقت لگے گا. صرف دل میں تصور کرے کہ ایسا ڈیزائن ہو، ایسا رنگ ہو، ایسا کپڑا ہو، اتنا لمبا ہو، اتنا چوڑا ہو، بازو ایسا ہو، گلا ایسا ہو. نہیں، یہ تو عورتوں کے شوق ہے نا. اس لیے میں اس چیز کو واضح کر رہا ہوں کہ ان شوقوں کو دنیا میں دفن کر دیں. گارے مٹی کے جسم کو کیا سجانا ہے تو ایمان سجاؤ تاکہ آگے تو اصلی حسن ملے. یہاں کے تو حسن بھی 10 سال کے بعد بڑھاپے میں تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. تو ایک دم وہ درخت کی جو خوشہ ہے نا وہ یوں پھٹے گا اور اس میں سے 100 جوڑے نکلیں گے. ایسے 100 جوڑے. اب آپ سوچیں گے یہ 100 جوڑے پہنے گا کون؟ یہ تو 3 جوڑے پہن لیں تو سردی میں تو آدمی کو بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جنت کے جو کپڑے ہیں
ان کا جو میٹیریل ہے، میٹیریل وہ نور ہے، جنت کی ہر چیز کا میٹیریل نور ہے، اور نور بے وزن ہوتا ہے، نور کا وزن نہیں ہوتا۔ بھائی کپاس کا تو وزن ہے، اور جو دوسرا دھاگا ہے جو آج کل پولیسٹر ہے اس کا بھی وزن ہے، لیکن نور کا وزن کوئی نہیں۔ تو 100 جوڑے یوں آئیں گے، اب یہ 100 جوڑے اگلے اتارے اور یہ 100 جوڑے اگلے پہنے، نئے پہنے، تو کتنا وقت لگے گا؟ یہ بھی ایک مصیبت۔ ابھی تو کرتا اتارو، بنیان اتارو، اسی میں آدمی کہ کبھی بنیان پھنس جاتی، کبھی کرتا پھنس جاتا ہے۔ موٹے آدمی کو ویسے مصیبت بنی ہوتی، اتارنے کی بھی اور پہننے کی بھی ہے۔ تو 100 جوڑے پہننے ہیں، اگلے 100 اتارنے ہیں۔ کیا ہوگا؟ یہ 100 جوڑے آتے تو نظر آئیں گے، جب نظر دوڑائے گی نا اپنے جسم پر تو کیا دیکھے گی کہ اگلے 100 غائب ہو گئے اور یہ 100 اس کے جسم پر زیب تن ہو گئے، نہ اتارنے پڑے نہ پہننے پڑے۔ اچھا وہ جو 100 ہے وہ کہاں گئے؟ جنت میں نہ تو کوئی واشنگ مشین ہے، پوری جنت میں کپڑے دھونے کا کوئی دھوبی گھاٹ ہی کوئی نہیں، ادھر واشنگ مشین ہی کوئی نہیں، کیونکہ ایک دفعہ جو 100 جوڑے اتارے، ایک جوڑا دھونا پڑے تو مجھ سے 100 جوڑے کون دھوئے گا؟ تو یہ 100 جوڑے اللہ کے دھوبی گھاٹ میں غائب ہو جائیں گے، غائب، اگلے 100 غائب، نئے 100 آ گئے۔ پھر یہ نہیں کہ بھئی اب ایک ہفتہ یہی پہننے ہیں، بے شک 1 منٹ کے بعد کہو کہ نہیں پسند نہیں آئے، بدلنے ہیں، اگلے منٹ میں 100 اور یہ 100 گئے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد جی میں کہا نہیں یہ تو اچھے نہیں لگے، بدلنے ہیں، تو پھر 100 آئے اور وہ 100 گئے۔ اب زیور بنانے کے لیے ایک تو عورتیں کتنے پیسے جوڑتی ہیں، خامدوں کو بتاتی بھی نہیں اور پیسے جوڑتی رہتی ہیں، اور کوئی انگوٹھی بنا، کوئی چھلا بنا، کوئی ٹیکا بنا، اور کوئی ہار بنا، کچھ کیا کر، بوڑھی ہوں یا جوان ہوں، سب کا شوق ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جنت میں کیا مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، وہ زیور بیٹھا بنا رہا ہے، ابھی بھی سنارا ہے، سنارا جنت کا سنارا ہے، وہ زیور بنا رہا ہے، ابھی بھی بنا رہا ہے، جس دن پیدا ہوا تھا اس دن سے لے کر آج تک بنا رہا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تب جا کے اس کی ڈیوٹی ختم ہوگی، بنایا ہی جا رہا ہے۔ اور وہ جن سانچوں میں وہ زیور بنا رہا ہے، سانچوں میں کٹھالی نہیں تھی، کٹھالی میں وہ کٹھالیاں اگر سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے تو وہ زیور کیسا ہوگا؟ پھر اس میں جو موتی جڑے جا رہے ہیں، جو ہیرے جڑے جا رہے ہیں، جو یاقوت، زمرد اور نیلم اور پخرات جڑا جا رہا ہے، اگر سب سے چھوٹا موتی نکال کے یوں دنیا کو دکھا دیا جائے تو سارے جہان میں ایسی روشنی پھیلے کہ لوگوں کی آنکھیں ختم ہو جائیں۔ تو اب 1 منٹ میں زیور کا ڈیزائن بدلو، 1 پل میں بدلو، بدلتی جاؤ اور پہنتی جاؤ۔ یہاں تقوی کا زیور پیدا کر لو اپنے اندر، یہاں پاک دامنی کا زیور، یہاں 10 زیور ہیں جو اپنے اندر اتار لو، اپنے وجود کو 10 زیورات سے سجا لو، پھر کے جنت میں مزے کرو۔ صرف 10، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں، صرف 10، اتنا مختصر نسخہ اور 10 باتیں، نسخہ اتنا مختصر اور زندگی اتنی عالی شان اس پہ ملنے والی۔ پھر ایک اور بتاؤں، یہاں دنیا میں شکل تو نہیں بدل سکتی نا، اب جو شکل اللہ نے دے دی، اب کیا ہو سکتا ہے اس کو؟ زیادہ کوئی پلاسٹک سرجری کروائے گا پیسے والا تو ان کی شکلیں بھی ایسی منحوس ہو جاتی ہیں چند سال گزرنے کے بعد کہ ان کے چہروں پہ کو دیکھا نہیں جاتا۔ اب رنگ تو بدلانا جائے، چلو بھائی اب وہ تھوڑا سا سرخی زیادہ لگائی، تھوڑا سا پاؤڈر زیادہ لگایا اور تھوڑا سا کپڑے ادھر سے ادھر کیے تو شکل تو نہیں بدل سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک جمعہ بازار لگایا ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعہ بازار لگتا ہے، سبزی سستی، کپڑے سستے، جوتے سستے، ایک جمعہ بازار ہے۔ یہ جمعہ بازار لگے گا جب لوگ اللہ کا دیدار کر کے واپس آئیں گے نا، مرد بھی عورت بھی، تو اللہ پاک کے دیدار کا نشہ ایسا ہوگا کہ جنت ہی سب کو بھول جائے گی۔ خیر وہ پھر الگ کہانی چڑھ جائے گی۔ تو یہ جمعہ بازار سے اللہ کے دیدار سے واپس آئیں گے تو جمعہ بازار میں جائیں گے۔ جمعہ بازار میں کیا ہے؟ شکلیں، صورتیں لٹکی ہوئی، صورتیں۔ ایک بازار مردوں کا ہے، ایک بازار عورتوں کا ہے۔ تو جو مردوں کا بازار ہے اس میں بڑی خوبصورت فریم شدہ تصویریں لگی ہوئی، جو عورتوں کا بازار ہے اس میں بڑی خوبصورت فریم شدہ تصویریں لگی ہوئی۔ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے اندر تبدیل ہو سکتی ہوں، ہر ایک کے نیچے لکھا ہو۔ اب چلتے 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 میاں کو ایک صورت پسند آئی، کہتا یہ ہوتی تو بڑا مزہ تھا، تو یہ جو چہرہ ہے نا ایک دم اس صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں سے گردن کاٹ کے پھر دوسری فٹ کرے گا، پھر تو بڑی مصیبت، آپریشن ہی کرنا پڑے گا۔ تو وہ کیا ہوگا؟ صرف خیال کے آنے کی دیر ہے کہ یہ چہرہ اس میں ڈھل جائے گا۔ ادھر بیگم کو ایک شکل پسند آ گئی کہ یہ کتنی خوبصورت تصویر ہے، میں تو یہ بننا چاہتی ہوں، اگلے پل میں یہ سارا چہرہ اس شکل میں تبدیل ہو جائے۔ اب میاں کی شکل بھی بدل گئی اور بیگم کی بھی بدل گئی۔ اب گھر میں آتے ہوئے دونوں کو پریشانی نہیں ہوگی کہ ہائے ہائے یہ کون آ رہا ہے اجنبی میرے گھر میں ہے،
اور مرد کہ یہ خاتون کون چلی آ رہی میری جنت میں غیر محرم، ایک دم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اچھا تو نے یہ شکل بنا لی، اچھا آپ نے یہ شکل بنا لی، سارے میک اپ کے شوق اللہ پورے کر دے گا۔ یہاں 10 زیور پہن لیں، مرد بھی عورت بھی، کتنا آسان کام۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ 10 انگوٹھیاں پہن لیں بس، 10 انگوٹھیاں بس، اور اللہ کی قسم ان کو لینے کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہوتا، ایک پیسہ نہیں خرچ ہوتا۔ کیا ہے یہ آیت عورتوں کے مقام کو بھی بتاتی ہے، ورنہ یہ مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات قانتین قانتات یہ تکرار عربی زبان کا خاصہ نہیں۔ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ بات کو مختصر کیا جاتا ہے، عربی زبان کا حسن یہ ہے کہ بات کو مختصر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بات کو لمبا کیا ہے، خواہ مخواہ نہیں کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتا نا کہ ایمان عمل والے مرد اور عورتیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جیسے ایک اور جگہ کا، یہاں بھی یہی کہہ دیتا، بات ختم تھی، لیکن عورتوں کے مقام کو بلند کرنا تھا۔ کہ اس کے پیچھے ایک قصہ ہے کہ ایک انصاری عورتیں جمع ہوئیں۔ اللہ مردوں کا ذکر تو قرآن میں کرتا رہتا ہے، ہمارا ذکر ہی نہیں کرتا، ہماری بات ہی کو نہیں کرتا۔ تو ایک عورت آئی وفد بن کے، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میں ایمان والی عورتوں کی طرف سے وفد بن کے آئی ہوں۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کا تو ذکر کرتا ہے، ہمارا ذکر ہی نہیں کرتا۔ تو ابھی وہ اپنی خاتون اپنی مجلس سے ہٹی نہیں تھی کہ ایک دم جبریل بھاگ کے آ گئے۔ کلے میری بندی مسلمات مؤمنات قانتات صادقات صابرات خاشعات متصدقات صائمات حافظات ذاکرات، 10 الفاظ اللہ عورتوں کے لیے لائے الگ الگ۔ مسلمات 1، مومنات 2، قانتات 3، صادقات 4، صابرات 5، خاشعات 6، متصدقات 7، صائمات 8، حافظات 9، ذاکرات 10۔ مردوں سے بھی کہا یہ 10 انگوٹھیاں تم پہن لو، عورتوں سے کہا یہ تم پہن لو، پھر آؤ پھر دیکھو میں تمہیں کیا کچھ پہناتا ہوں۔ ابھی تو عورتوں کا یہ جو ہے نا جنت کی حور، یہ مٹی سے نہیں بنی، یہ مشک عنبر زعفران کافور سے بنی۔ اللہ نے اس کو ایسا حسین بنایا ہے کہ سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اور سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں۔ اس حور سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت، 70,000 گنا۔ اور جو دنیا میں عورتیں بدصورت ہیں وہ دنیا کی حسین عورتوں سے مزید خوبصورت ہو جائیں گی، مزید خوبصورت ہو جائیں گی۔ اور جو حبشی عورتیں ہیں حبشی، وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو جائیں گی۔ تو دنیا میں اللہ نے ان سے ایک نعمت لی، اس کے بدلے میں ان کا حسن کیسا ہوگا کہ 1000 سال کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں، 1000 میل نہیں، 1000 سال کے فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں، تو اگر وہ عورت حبشی گزر جائے یا حبشی مرد گزر جائے تو ان کے چہرے کے حسن کا نور آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایسا دیکھ تو کیا کہا؟ اسلام بنا لو اسلام، ایمان بنا لو ایمان، قنوت بنا لو، قنوت بنا لو، صدق بنا لو، صبر بنا لو، خشوع بنا لو، صدقات اکٹھے کر لو اور روزے اکٹھے کر لو اور اپنی عزت کی حفاظت کر لو اور اپنی زبان کو ذکر سے تر کر لو، پھر آؤ پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں۔ اسلام، اسلام کیا ہے؟ ایک تو ہے جو اس کی واضح نشانی ہے کہ توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الصلاۃ نماز، والزکاۃ زکات، والصوم روزہ، والحج جس کے اندر استطاعت ہو۔
تو زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، نماز روزہ اور ایمان سارے دنیا کے مردوں اور عورتوں پر۔ یہ تو ہو گئے اسلام کی بنیاد اور اسلام کے 5 ستون۔ لیکن یہ ستونوں کے ساتھ گھر پورا کیسے بنے گا؟ اب پوری عورت پوری مسلمان بنے، مرد پورا مسلمان بنے، تو اب ایک اور حدیث ہمیں نظر آتی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کی عزت آبرو محفوظ رہے۔ اب ایک عورت بڑی تہجد گزار، زبان کی بڑی تیز، تو معلوم ہوا اسلام پورا نہیں۔ ایک مرد بڑا عبادت گزار پر ہاتھوں کا بڑا غلط، کسی کا مال دبایا، کسی کی زمین دبائی، کسی کو زبان سے کاٹا، کسی کو ہاتھوں سے چھینا، تو معلوم ہوا پورا مسلمان نہیں ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ ایک عورت ہمارے پڑوس میں رہتی، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، زبان بڑی سخت استعمال کرتی ہے، آپ نے کہا جہنم میں جائے گی۔ دوسروں نے کہا یا رسول اللہ ایک عورت ہمارے پڑوس میں رہتی ہے، فرض پڑھتی ہے، صرف فرض ادا کرتی ہے، نوافل اتنے زیادہ نہیں پڑھتی، اور اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، بول بڑا میٹھا ہے، آپ نے کہا جنت کی خوشخبری دے دو۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی ہاتھ سے زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، میٹھا بول بولنا۔ اب ہمارے گھر میں مہمان آ گیا، اب اندر ہی اندر بیوی اپنے خامن سے لڑ گئی، آئے دن مہمان آئے بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا تیرے مہمانوں کا، آئے دن آئے بیٹھے ہوتے ہیں، گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور یہ مہمانوں پہ مہمان آ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ اسلام پورا نہیں ہے۔ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانے کھلانا۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے ہاشم رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے میں سفر میں تھا تو ایک خیمے میں اترا، مجھے بھوک لگی تو ایک عورت بیٹھی تھی، میں نے کہا بہن بھوک لگی ہے، کھانا مل جائے گا؟ کہنے لگی میں کوئی مسافروں کے لیے کھانے پکانے بیٹھی ہوں، جا اپنا راستہ لے۔ اب کہتے مجھے تھکن بھوک ایسی تھی کہ میں اٹھ ہی نہیں سکا، میں نے کہا چلو یہیں سستا کے چلا جاؤں گا۔ اتنے میں اس کا خامند آ گیا، اس نے مجھے دیکھا، کہا مرحبا، کون ہے؟ میں نے کہا جی مسافر ہوں۔ کھانا کھایا؟ کہا یہ نہیں کھایا۔ کیوں؟ کہا مانگا تھا پر ملا ہی نہیں۔ کہا اری ظالم، تو نے اسے کھانا ہی نہ کھلایا؟ وہ کہنے کہ میں کوئی بیٹھی ہوں مسافروں کے لیے، مسافروں کو کھلا کھلا کے اپنا گھر خالی کر دوں؟ تو ایسے بد اخلاقی میں اس خامند نے کوئی بیوی سے بدتمیزی نہیں کی کہ اللہ تجھے ہدایت دے۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین مرد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین مرد۔ میں نے کہا اچھا تو اپنا گھر بھر لے۔ فوراً اس نے بکری ذبح کی، اس کو کاٹا، اس کا گوشت چڑھایا، پکایا، کھلایا، اور پھر ساتھ معذرت بھی کی اور ان کو روانہ کیا۔ چلتے 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 آگے ایک جگہ پہنچے، اگلی منزل پہ پھر خیمہ آیا، ایک وہاں پڑاؤ ڈالا تو ایک خاتون بیٹھی تھی، کہا بہن مسافر ہوں، کھانا مل جائے گا؟ انہوں نے کہا مرحبا، اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی برکت آ گئی۔ اب میں کو سچ بتاؤں، ہماری بوڑھیاں دادیاں، ہم بچپن میں ہماری دادی، ہم نے اپنی پردادی کو بھی دیکھا، کوئی مہمان آتا تو وہ اتنی بوڑھی ہو کر کہتی اللہ دی برکت آ گئی، اللہ دی برکت آ گئی، اللہ دی برکت آ گئی، نوکرانیوں کو ہٹا کے خود کام شروع کر دیتی تھی۔ اور اب جب کہ ہر سہولت موجود ہے اور ماتھے پہ تیور چڑھ جاتے ہیں، یہ کب آ گیا، یہ کیا، یہ بے وقت ٹرے رہتے ہیں، ان کو وقت کا یہ احساس نہیں ہوتا اور آ جاتے ہیں۔ بھائی موت مہمان کا کوئی وقت ہوتا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا ماشاءاللہ برکت آ گئی، مہمان آ گیا، جلدی سے بکری ذبح کی، پکائی، اور پکا کے جب اس کے سامنے رکھی تو اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ تو اس نے غصے سے کون ہے تو؟ کہا جی مہمان ہوں۔ یہ روٹی کہاں سے لی؟ کہا جی آپ کی بیگم نے دی۔ تو اپنی بیگم پہ چڑھائی کر دی، اور تجھے شرم نہیں آتی مہمانوں کو کھلا کھلا کے میرا گھر خالی کر دے گی تو ان کی ہنسی نکل گئی زور سے کہہ کر، تو غصے سے کہنے لگا کیوں ہنسے ہو؟ کہنے لگا پیچھے اس کا الٹ دیکھا تھا، پیچھے اس کا الٹ دیکھا۔ یہ کہنے لگا جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ وہ میری بہن ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ تو بھائی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو کھانا کھلائے، جو میٹھا بول بولے، صرف نماز پڑھنا نہیں،
پھر آپ نے کہا دوسری المومنات المومنون والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں. ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. تقدیر، ملائکہ، کتاب، رسول، اللہ، آخرت، جنت، جہنم، یہ ایمان. المومن، کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا کون ہے؟ ول ایمان کا الصبر والسماحہ، صبر کرنے والا اور سخاوت کرنے والا، یہ ہے کامل ایمان والا. ای الایمان افضل، سب سے بہترین ایمان والی عورت کون ہے؟ سب سے بہترین ایمان والا مرد کون ہے؟ کا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں وہ سب سے کامل ایمان والا ہے. ایک نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، لیکن اس کا مفہوم وسیع ایسے کہ پورے اللہ کے فرما بردار مرد اور پوری اللہ کی فرما بردار عورتیں. ہر جو اللہ نے کہا کر دیا، جو اللہ نے کہا کر دیا. پردے کی آیات آ گئی، رات کو پردے کا حکم آیا، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں پتہ چلا. تو ایک عورت جو مسجد میں آئی، تو چونکہ عورتیں میں مسجد میں جا کے پردے میں نماز پڑھتی تھی، تو دیکھا ہے ساری عورتوں نے پردہ کیا ہوا، لمبی لمبی کالے برقعے پہنے ہوئے، چادریں. اور کہا تمہیں کیا ہوا؟ کیوں تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کیا کہ پردے کا حکم آ گیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. تو اس نے نماز پڑھتے ایک بچے کو دوڑایا کہ جاؤ جا کر میرے گھر سے چادر لے کے آؤ. وہ گھر سے گئے اور وہاں سے پردے کی چادر لے کر آئے. پھر گھر میں آئیں تو خامن نے کہا اتنی بھی کیا بات تھی، آ جاتی گھر میں، تمہیں تو بھی پتہ ہی نہیں تھا. فرمانے لگی جب پتہ چل گیا کہ پردہ آ گیا تو ایک قدم بھی اپنے رب کی مرضی کے خلاف اٹھانے کو جی نہیں چاہا. تو اب کیا کہتے ہیں مرد؟ پردہ تو دل کا ہوتا ہے جی. کیا کہتے ہیں؟ پردہ دل کا ہوتا ہے. میں کہوں بس دل کی روٹی کھا لے بھائی. پیشاب تو دل کا ہوتا ہے، روکے رکھو. وہ کھانا تو دل کا ہوتا ہے، مت کھاؤ روٹی. یہ 3 ٹائم کیوں ہانڈیاں چڑھتی ہیں؟ چائے تو دل کی ہوتی ہے، پی لیے میں نے، وہ تو دل کی ہوتی ہے. جیسے یہ جاہل صوفی کہتے ہیں نماز دل کی ہوتی ہے، نماز دل کی ہوتی. پردہ تو دل کا ہوتا ہے. نہیں، قانتین قانتات، جو رب کہے کر دو. ایک اور بتاؤں، پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم علیہ السلام کی. ذرا آپ الف لام سے شروع ہوں والناس پہ جائیں، مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں. نام میں مریم اس لیے ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس شک کو دور کیا، اے ظالموں میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے، میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے. باقی پورے قرآن میں جہاں کہیں عورتوں کا نام آیا ہے تو ان کے خامند کی نسبت سے، جیسے ہم لکھتے ہیں زوجہ فلاں، زوجہ فلاں، بیگم فلاں، مسز فلاں، مسز فلاں. تو قرآن میں آتا ہے امرات العزیز، گورنر کی بیوی، امرات نوح، نوح کی بیوی، امرات لوط، لوط کی بیوی، امرات فرعون، فرعون کی بیوی، امرات ہو، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. تو یہ احدی ابنتی ہاتین، میری یہ 2 بیٹیاں. تو خامند کی نسبت اخت ہارون، امرات عمران. اچھا اگر اللہ نام لے دے تو کیا حرج تھا؟ امرات العزیز کی بجائے اللہ کہتا زلیخا، نام تو آیا نا تاریخ میں، حدیث میں بھی. امرات فرعون کی بجائے اللہ آسیہ کہہ دیتا، ان کا نام بھی آیا پڑا ہے تفسیر میں بھی، حدیث میں بھی. نام چھپایا. اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کو ایمان والی عورت کا بغیر ضرورت کے نام ظاہر کرنا بھی پسند نہیں ہے. کہ عورت کے نام کا بھی پردہ ہے سوائے اشد ضرورت کے. پاسپورٹ بنانا ہے ٹھیک ہے بھائی، نسخہ لکھا جا رہا ہے یا ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، کوئی اور کتنی حکومتی چیزیں ہیں، تو اس میں ٹھیک ہے بھائی اپنا نام ظاہر کر دیا جائے. ورنہ ویسے تو نام بھی ظاہر، اس لیے عربوں میں اتنا دستور ہے. وہ ام فلاں، ام فلاں، فلاں کی ماں، ام عبداللہ، ام خالد، ام اکرم. اگر کسی عورت کا بچہ کوئی نہیں تو اب اس کو کیا کریں؟ تو اس کا وہ فرضی نام رکھ دیتے ہیں ام عبداللہ، عبداللہ کی ماں. ان میں دستور ہے کہ اس کو بھی نام سے نہیں پوچھے، یا ام عبداللہ، اے عبداللہ کی ماں. کبھی تو کوئی عبداللہ ہی جائے گا اس طرح. قانتین قان، جو اللہ کہے کر دے کر دے کر دے. صادقین صادقات، سچے مرد سچی عورتیں. الصادقین والصادقات، سچے مرد سچی عورتیں. یہ اتنا بڑا عمل ہے اسلام کا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان
مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نا جھوٹ نہیں بول سکتا. تو دیکھو ہمارے مردوں میں عورتوں میں جھوٹ کتنا عام ہو گیا. تو سچ کی انگوٹھی پہنے، الصابرین والصابرات، صبر پہ آ جائیں، صبر پہ آ جائیں. ایک عورت کے خامد جا رہے سفر پر، اپنی بیوی سے کہے گا گھر میں رہنا، گھر میں رہنا. ان کے پیچھے ابا بیمار ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں، میرے خامد کہہ گئے تھے گھر میں رہنا، میں کیا کروں؟ آپ نے کہا صبر کرو، مت نکلو. حالانکہ ان کے خامد کی کبھی یہ منشا نہ تھی، نہ ہو سکتی ہے کبھی اپنے باپ کے گھر میں بھی نہ جائے. ویسے آدمی جاتے کہتا ہے میں جا رہا ہوں، بچوں کا خیال رکھنا، زیادہ وقت گھر میں رہنا، جیسے ہم سفر پہ جاتے خود کہہ کے جاتے ہیں اپنی بیویوں کو. آپ نے کہا صبر کر، خامد کے بول کو نبھا. وہ بیٹھ گئی. پھر پتہ چلا وہ تو مرنے والے ہیں. پھر انہیں پیغام یا رسول اللہ وہ تو مرنے لگے ہیں، اب میں چلی جاؤں؟ آپ نے کہا صبر کر. خامد کا بول نبھاتی رہی. پھر ان کا انتقال ہو گیا کہ یا رسول اللہ ان کی میت پہ چلی جاؤں. دیکھو میت پر پہنچنے کے لیے تو لوگ کراچی سے نارنگ منڈی پہنچتے ہیں، انگلستان سے پہنچتے ہیں کہ میں اپنی پہنچ جاؤں. میری والدہ کا انتقال ہوا، میں ان کے جنازے میں نہیں پہنچ سکا، میں حج پہ تھا. تو یہ ایسا دکھ ہے جو پتہ نہیں مجھے زندگی میں کبھی بھولے گا بھی کہ نہیں. آج تک وہ صدمہ ایسے تازہ ہے. تو وہ تو پڑوس میں ابا مر گئے ہیں اور یہ بیٹھی ہوئی ہے، یا رسول اللہ چلی جاؤں، باپ کی میت پہ چلی جاؤں؟ آپ نے کہا صبر کر، الصابرین والصابرات. جب ان کو دفن کر دیا تو آپ نے کہا جاؤ اس مائی کو خوشخبری دو، تیرے صبر پہ اللہ نے تیرے باپ کو جنت دے دی. والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل اللہ پاک کی محبت میں ایسا بھرا ہوا ہو کہ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈر لگے. یہ نہیں دل اللہ سے ڈرا ہوا ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، تاکہ رات کا اندھیرا بھی ہے تو اللہ کا ڈر برائی سے روک لے، دن کا اجالا بھی ہے تو برائی سے روک لے. ہلاکو خان نے جب پکڑا نا، بغداد کو فتح کیا، تو امیر المومنین عباسی آخری خلیفہ مستعصم باللہ اس کو بھی قتل کیا، تو اس کی بیگم کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس کی بیوی نے سوچا میری عزت تو گئی، میں کیا کروں؟ تو اس نے اپنی ایک کنیز کو پٹی پڑھائی، اس کے کان میں کچھ کہا. تو وہ دونوں آئیں ہلاکو خان کے پاس. تو کنیز نے کہا اے خاقان اعظم، عباسی خلفاء کی خواتین میں ایک خاص صفت تھی کہ ان پر تلوار اثر نہیں کرتی. وہ اکھڑ دماغ ہیں، یہ کیسے ہو سکتا کہ ان پہ تلوار کوئی اثر نہیں کرتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر اجازت ہو تو آپ کو تجربہ کر کے دکھاؤں؟ کہاں دکھاؤ؟ تو انہیں تلوار کا ایک وار لگایا اور سر گردن اڑا کے وہ رکھ دی. اپنی اللہ کا ایسا خوف ہے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے گردن کڑا. وہ ہلاکو کو اتنا غصہ آیا کہ اپنے بال نوچنے لگا غصے سے کہ یہ تو عورت مجھے دھوکہ دے گئی. تو اس نے اس کنیز کو عذاب دے 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 کے اتنی بے دردی سے مارا، اتنی بے دردی سے قتل کیا کہ دیکھنے والوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. لیکن اللہ سے ڈرنے والی تھی، اپنی گردن دے گی پر عزت بچا گئی. الخاشعین والخاشعات، المتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے مرد، خرچ کرنے والی عورتیں. بچا بچا کے رکھنا عورتوں کی عادت ہے عام طور پر. اب تو مردوں کا بھی یہی حال ہے، جوڑ جوڑ کے رکھنا، بچا بچا کے رکھنا. اور اللہ کہتا ہے لگاتا جا اور دیکھ پھر میں کیسے واپس کرتا ہوں. تم لگانے کی عادت ڈالو، مجھ سے لینا دیکھ لو گے. تم اللہ کے نام پہ دینا شروع کریں، اللہ واپسی شروع کرے گا. حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ کی بیوی آٹا گوندھ کے نا پڑوسن سے گئی آگ لینے، چولہا جلانے کے لیے. پیچھے فقیر آ گیا تو انہوں نے ساری پرات اٹھا کے اس کو دی تھی، اور گھر میں کچھ تھا نہیں، آٹا ہی تھا. واپس آئے تو آٹا غائب. بیوی نے کہا آٹا کہاں کیا؟ کہنے کہ ایک دوست آیا تھا اس کو پکانے کے لیے دے دیا. تھوڑی دیر گزر گئی، وہ کوئی بھی نہیں آیا. کہنے لگی معلوم ہوتا ہے تو نے صدقہ کر دیا ہوگا. کہنے لگے ہاں. کہ اللہ کے بندے ایک آٹے کا تو رکھ لیتے، تو روٹی میں تمہیں پکا دیتی، آدھی تو کھا لیتا آدھی میں کھا لیتی.
کہ نہیں بڑے اچھے دوست کو دیا، فکر نہ کر. تھوڑی دیر گزری تو دروازے پہ دستک ہوئی، تو ایک ان کے دوست آئے تو ان کے ہاتھ میں پیالہ گوشت کا بھرا ہوا اور روٹیوں کی چنگیر بھری ہوئی. تو ہنستے ہوئے اندر آئے، کہنے لگے میں نے تو دوست کو صرف آٹا بھیجا تھا، وہ ایسا مہربان ہے، اس نے گوشت بھی پکا کے بھیجا ہے، ساتھ روٹیاں پکا کے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سکھائیں. یہ عورتیں کہتی ہیں بچہ بچا کے رکھ، جمع کر، کل تیرے کام آئے گا، پیسہ جوڑو. نہیں، لگاؤ. اللہ کی قسم اللہ واپس کرتا ہے. اور زکوٰۃ تو فرض ہے. اب کتنی عورتیں زیور ہے زکوٰۃ نہیں دیتی، تو یہی زیور ان کے لیے آگ بن جائے گا. کتنے مرد ہیں پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتے. تو زکوٰۃ تو فرض عین ہے، اس کے اوپر دو، پھر تماشے دیکھو اللہ کیسے واپس کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ 1,00,000 درہم آیا ہدیے میں. 1,00,000. اگر درہم کی آج بھی قیمت لگائی ہے جو آج ہے تو 20 لاکھ روپے ہے. تو تھال رکھا، کپڑا ڈالا، کنیز سے کہا جا مدینے کے فقیروں میں صدا لگا دے. اب فقراء آ رہے اور مٹھیاں بھر کے دیتی جا رہی. گھر میں فاقہ ہے، ایک دانہ نہیں ہے. عصر تک سارا تھال خالی کر دیا. کنیز کہنے لگی اماں جان 1 درہم تو آپ رکھ لیتی، میں آپ کے لیے گوشت پکا دیتی، آپ کا روزہ تھا. گھر میں تو کچھ نہیں. فرمایا بیٹی پہلے کیوں نہ یاد دلایا تو میں رکھ لیتی. جس گھر میں فاقہ ہو اس کو یاد نہ ہو. ایسے بھی کوئی عورت دیکھی کہ بیٹی پہلے کیوں نہ یاد دلایا تو میں 1 درہم اپنے لیے رکھ لیتی اور پھر ہم مل کے کھا لیتے. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان کے در پہ سائل آیا تو ان کے پاس رکھے ہوئے تھے کوئی 30 درہم. انہیں سارے اٹھا کے اس کو دے دی. ان کی کنیز تھی عیسائی، ان کا روزہ تھا. کہنے کی مجھے بڑا غصہ، ان کی کنیز کہتی مجھے بڑا غصہ آیا باندھی کہ اللہ کے بندے نے سارا اٹھا کے دے دیا، اب نہ میرے لیے کچھ چھوڑا نہ اپنے لیے کچھ چھوڑا. اب شام کو اس کا روزہ ہے تو یہ مصیبت خانہ مجھے بھی بھوکا مارا، خود بھی بھوکا مارا. لیکن اب عصر کا وقت آیا تو مجھے رحم آیا. میں نے کہا اللہ کا نیک بندہ ہے تو چلو میں اس کے لیے روزے کا انتظام ہی کروں. تو پڑوسن سے ادھار لے کر آئیں چیزیں اور ان کے لیے افطاری تیار کی. پھر ان کا بستر ٹھیک کرنے لگی. جب سارانے کو الٹا تو نیچے 300 دینار پڑے ہوئے. کہنے لگے اچھا اس وجہ سے وہ سارے صدقہ کر دی، مجھے بتایا ہی نہیں، چھپا کے رکھے ہوئے. جب شام کو واپس آئے کہنے لگی تو اللہ کے بندے مجھے تو بتا دیتے کہ یہاں پیسے پڑے، میں پڑوسن سے ادھار لے کر آئی ہوں تو میں انہی پیسوں سے جا کے سودا لے آتی. کہنے لگے کون سے پیسے؟ کہ وہ جو سرانے کے نیچے کا اللہ کی قسم 1 پیسہ بھی نہیں تھا. کہا تو یہ کہاں سے آئے؟ کہا میرے رب کی طرف سے آئے. اور کہاں سے آئے؟ تو ہماری عورتیں بچوں کو بھی اس پہ لگائیں. الصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے مرد، روزے رکھنے والی عورتیں. اللہ کے محبوب نے آسان کر دیا کہ جو مہینے میں 3 روزے رکھے گا سارے سال کا روزے دار کہلائے گا. سارے سال کا روزے دار. رمضان کے روزے، مہینے کے 3 روزے جو رکھ لے تو سارے سال کا روزے دار کہلائے گا. اور آسانی کر دی کہ جو مہینے کے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 رکھ لے تو وہ بھی سارے سال کا کہلائے. والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، پاک دامن عورتیں اور پاک دامن مرد. یہ 9 ہو گئیں. 10ویں کیا ہے؟ ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورت. دیکھو کپڑے کی تعریف میں عورتوں کی کتنی لمبی زبان چلتی، سیاست میں مردوں کی کتنی لمبی زبان چلتی، دکان کے سودے بتانے میں مرد کتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی چیزوں کے حالات میں بہو کی شکایت کرنے میں ساس کتنا لمبا چلتی ہے، بیٹے کی شکایت میں ماں کتنا لمبا چلتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہونٹ سی لے لب سی لے، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اپنی زبان بند کر لیں غیبت سے، چولی سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، اور اس کو لگا دیں اللہ کی یاد پر. اللہ 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 اللہ، ہر وقت اللہ کی یاد سے زبان کو تر کریں، پھر موت پر بھی اللہ یاد آئے گا، قبر میں بھی اللہ یاد آئے گا. رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا نا تو خواب میں اپنی خادمہ کو ملی. ان کا اماں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، مجھ سے کہنے لگے من ربو کی،
تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے ان سے کہا ساری زندگی جس رب کو نہ بھولی 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کے اس کو بھول جاؤں گی. یہ نہیں کہا رب اللہ کا، میں نے کہا جس رب کو ساری زندگی نہیں بھولی اس کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کے بھول جاؤں گی. ان کا چلو چھوڑو، اس کا کیا حساب لینا. کہنے کہ آپ کی وہ گدڑی کیا ہوئی؟ گدڑی ہوتی تھی کہ لمبا سا جبہ جو عرب پہنتے ہیں، ہمارے یہاں دستور کوئی نہیں ہے، ہمارے یہاں دستور نہیں. تو حضرت رابعہ نے کہا تھا مجھے کفن میری گدڑی میں دے دینا، میرے لیے نیا کپڑا نہ لانا. لیکن ان کی خادمہ نے دیکھا کہ بڑی عالی شان سبز پوشاک پہنی ہوئی. کہنے کہ وہ گدڑی کہاں گئی؟ کہ اللہ نے سنبھال کے رکھ دی ہے، قیامت کے دن ترازو میں میری نیکیوں میں اس کو بھی تولے گا، اس کا بھی وزن اٹھائے گا. میرے بھائی اور بہنوں، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا، تبلیغ کا کام، یہ انہی صفتوں کو اپنے اندر لانے کا کام ہے. ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ بھائی عورتوں کو اکٹھا کرو، ان کو بھی تبلیغی جماعت میں شامل کرنا ہے. میں نے اب آ کر آپ کے سامنے تبلیغی جماعت کا نام لیا. گھڑی میرے سامنے کوئی 1.25 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے بات کرتے ہوئے. صرف میں نے آپ کے قرآن، اللہ کی کتاب اور اللہ کے محبوب کی بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ دنیا اور آخرت میں مردوں اور عورتوں کے لیے کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے کہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں. اب یہ بات اس طرح روشن اور واضح ہے جیسے یہ سورج چمک رہا ہے کہ گھروں میں رہ کر یہ باتیں نہیں پیدا ہو رہی، گھروں میں رہ کر نہیں پیدا ہو رہی. تو اس لیے ہم مردوں کو بھی کہتے ہیں جماعت میں جاؤ، عورتوں سے بھی کہتے ہیں اپنے مردوں کے ساتھ پردے میں جماعت میں جا کر ان باتوں کو سیکھیں. تو اللہ تعالیٰ ایک ایمان کی شمع ایسی روشن کرے گا کہ آپ کی زندگیاں ایسی بدلیں گی. امریکہ ہماری جماعت گئی تھی، کینیڈا، تو وہیں کرنل امیر الدین صاحب ہندوستان کے ہیں لیکن وہیں اب آباد. تو ڈینور میں ایک کلب تھا، ڈینور مسلمان کا کلب، جہاں ناچ گانا ہوتا. تو وہاں وہ گشت میں گئے، بوڑھے آدمی تھے اس لیے ان کو بھیجا. وہاں کیا ہو رہا تھا، ایک لڑکی سٹیج کے اوپر ننگی ناچ رہی تھی اور ایک لڑکا اس کے ساتھ ڈرم بجا رہا تھا، یعنی ساتھ ساز. اور دیکھنے والے کون تھے؟ سارے مسلمان بیٹھ رہے تھے، عرب، شراب پی رہے. اور تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے کرنل امیر الدین صاحب، یہ بڑے باروب آدمی، بڑا اتنا بڑا چہرہ، سفید داڑھی پھیلی ہوئی ایسے، رہے بھی فوجی. تو انہیں جاتی نے ایک دم ان سب کو زور سے ڈانٹا. تو وہ سارے نا، وہ لڑکی بھی چپ ہو گئی، وہ رقص بھی رک گیا. یہ شراب پی رہے تھے، یہ بھی ایسے ایک دفعہ ہل گئے. پھر ان کی شخصیت باروب، کیا بات، اب بات سنو میری. تو ان کو دعوت دی، اور دعوت دینے لگا. تو جو لڑکی تھی وہ چپکے سے اسٹیج سے اتری اور میز کے اوپر، ہوٹل میں میز پوش جو پڑے ہوتے ہیں نا، وہ اتار کے نا اس نے اپنے اوپر باندھ لیے، نیچے بھی اوپر بھی، اور اپنے آپ کیسے اس نے چھپا لیا. انہوں نے دعوت دی، ان کے تو سمجھ میں آئی نہیں، تو سارے شراب میں مست پڑے ہوئے تھے. یہ پیچھے لڑکی، ان کو پتہ نہیں کہ میرے پیچھے لڑکی آ کے کھڑی ہو گئی. وہ پیچھے سے بولی کہ جو بات آپ نے ان کو سمجھائی ہے نا، مجھے سمجھ میں آ گئی، ان کو نہیں آئی. آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ زندگی چاہتی ہوں، میں یہ زندگی چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا بیٹی ہم کلمہ پڑھنے کو کہتے کہ مجھے پڑھا دیں. وہیں اس نے کلمہ پڑھا. پھر کہنے لگی یہ میرا خامند ہے، وہ جو ڈرم بجا رہا تھا، یہ میرا خامند ہے، اس کو بھی کلمہ پڑھو. دونوں میاں بیوی نے کلمہ پڑھا. کہا اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہ ہماری آواز یہی ہے، 3 دن ہمارے پاس آتی رہو، ہم بتاتے رہیں گے. تو دونوں میاں بیوی آتے رہے اور یہ کرنل صاحب ان کو بتاتے رہے. پھر جب واپس جانے لگے تو انہوں نے فون نمبر دیا اور وہاں اسلامک سینٹر کا پتہ بھی دے دیا ڈینور میں، کہ جب کوئی ضرورت پڑے تو ہم سے رابطہ کر لیں. 2 مہینے کے بعد اس لڑکی کا فون آیا. ٹورانٹو میں تھے. انہوں نے کہا ہیلو مسٹر کرنل امیر الدین، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ یعنی کہ بیٹی لگتا ہے وہ رقاصہ ہے جس کو میں نے ڈینور میں بات کی. ہاں میں وہی ہوں. کیا ہوا؟ کیا ایک مسئلہ پیش آ گیا. کہا کیا مسئلہ پیش ہے؟ کہنے کہ بہت زبردست مسئلہ ہے، بڑا مشکل میں. کب بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی جب میں ناچتی تھی تو $500 ایک رات کا لیتی تھی. $500 یعنی 30,000 روپیہ ایک رات کا لیتی تھی. جب میں اسلام میں آئی تو پتہ چلا کہ اسلام تو عورت کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتا. تو میں نے اپنے خامن سے کہا اب تو کما میں تو گھر ہوں. تو اس کو اور تو کوئی شغل آتا نہیں تھا، تو اس نے ایک فیکٹری میں مزدوری شروع کی ہے. تو اس کو $40 روز کے ملتے ہیں. 40 یعنی
30,000 سے وہ کہاں پر آ گئی؟ تقریباً کوئی 3,000 روپے پر آ گئی. 27,000 روپے ایک دن میں آمدنی، ایک دن کی آمدنی گھٹ گئی. تو میرے گھر بک گئے، گاڑیاں بک گئیں. اب ہم ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان ہے، اس میں رہتے ہیں 2 کمرے کا. آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اوروں کو جا کے اسلام کی دعوت دیا کریں، رشتہ داروں کو. بھائی دعوت دینا تو مسلمان مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی. تو کہنے لگی ہم دونوں میاں بیوی آج جا رہے تھے بس میں، تو میں نے بس کی ایسے آگے جو سیٹ کی اگر پیچھے ہوتا ہے ٹیپ، اس کو ایسے پکڑا ہوا تھا. تو ایک جگہ جو بس کو لگی بریک اور لگا مجھے جھٹکا، تو میرا جو کرتے کا آستین ہے یہ پیچھے ہٹا اور میرے بازو کا چوتھا حصہ ننگا ہو گیا. تو اس پر میں دوزخ میں تو نہیں جاؤں گی، اور یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا ٹیلی فون. صرف 2 مہینے پہلے وہ لڑکی عورت کے لیے ایک ذلت کا نشان ہے، اور صرف 2 مہینے بعد وہ اس پہ رو رہی ہے کہ میرے بازو کا چوتھا حصہ ننگا ہو گیا. ہمارے پاکستان کی عورت کے سارے بازو ننگے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ پورے ننگے ہونے سے ادھر کو آئی کہ چوتھائی بازو غلطی سے اس کا ہٹا تو میں 2 مہینے ہوں گے، اور رو پڑی. بچیوں کو چھوٹی عمر سے ہی پردے کا عادی بنائیں تاکہ آگے چل کے مشکل پیش نہ آئے، اور اپنے مردوں کو تبلیغ میں بھیجنے کے لیے تیار کریں. دوسرا ان کو خود اپنی طرف سے مطالبہ کریں، بھئی ہمیں حلال کھلاؤ، ہمیں حرام نہ کھلاؤ. ہمیں نہیں پتہ تمہاری نوکری کیسی ہے، دکان کیسی ہے، تو اللہ کے واسطے میرے بچوں کو حلال کھلاؤ. روکھی سوکھی ہو پر حلال کی ہو، ہمیں حرام نہیں چاہیے، مشتبہ ناجائز نہیں چاہیے. جو مائیں اپنے بچوں کو حلال پہ جوان ہوتا دیکھ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ اللہ ان کی اولادوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کبھی ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ ایسا حال نہیں، برا وقت نہیں لائے گا. حرام کا پیسہ کبھی نہیں پھلا، کبھی نہیں پھولا. ایسے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام فرمائیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر جس میں تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، یہ مسنون ذکر ہے جو ہر وقت ہر آدمی ہر عورت جتنا چاہے کر سکتا ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں کہ یہ زیادہ کرو، یہ کم نہ کرو، اس کو زیادہ نہ کرو. تیسرا کلمہ چاہے ساری رات پڑھے، درود شریف ساری رات پڑھے، استغفار ساری رات کرے، کھلی ہے. چونکہ مسنون اذکار میں جو نور ہے اور کسی ذکر میں بھی وہ نور نہیں جو ان ذکر میں نور ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے بتائے ہیں. تو ایسے ہی بھائی اپنے گھروں میں کچھ وقت فضائل کی تعلیم کی جائے، اور آج اس میں سیرت صحابہ، قبر حشر آخرت کے واقعات ہوں تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے در کے سائل ہیں، ہمارا کام مانگنا ہے اور ہر وقت مانگنا ہے، اور تو یا اللہ غنی ہے اور دینے والا ہے، اور دینا ہی تیرا کام ہے، تو ہر وقت دیتا ہے. یا اللہ ہم یہ سارے مرد عورت تیری بارگاہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں. ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری آخرت بھی بھلی کر دے، اور پوری امت کی بھلی کر دے. ہم سارے کے سارے یا اللہ تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں. ہمارے صغیرہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ بھی معاف کر دے. یہ اتنی خواتین آئی ہیں، جتنے مرد آئے ہیں، ان سب کے اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ کبیرہ سارے ہی معاف کر دے. یا اللہ انہیں اپنی محبت اور معرفت میں کامل کر دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما. یا اللہ ایمان اور تقوی نصیب فرما. یا اللہ دنیا کی بے رغبتی نصیب فرما. یا اللہ اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے والا بنا. یا اللہ ساری دنیا کے باطل کے ٹوٹنے کا ہمیں ذریعہ بنا. یا اللہ پوری دنیا کے باطل کو پارا پارا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو زندہ فرما. یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا بیٹھا ہے ان سب کی دنیا اور آخرت کو بھلا کر دے، بہتر کر دے. جو اس میں دکھ درد میں ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، اپنے فضل سے ان کی تکلیفیں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، مالی تنگیاں دور کر دے، روحانی تنگیاں دور کر دے.
یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، جن گھروں سے یہ آئی ہیں ان کے گھروں میں برکت دے دے، رحمتیں اتار دے، اپنا فضل اتار دے، ان کی نسلوں کو نہال کر دے، خوشحال و آباد کر دے، اس پورے شہر پر اپنے رحم کو نازل فرما دے، اپنے کرم کو نازل فرما دے، اپنے فضل و احسان کو نازل فرما دے، یہاں کے تاجروں کی تجارت میں برکت دے، یہاں کے کاشتکاروں کی کھیتی باڑی میں برکت دے، یہاں کے ملازمین کی نوکریوں میں برکت دے، یہاں کے والدین کی اولادوں میں برکت دے، فرما بردار بنا، صالح بنا، الفت محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو کسی ناجائز غلط کاروبار میں ہیں ان کو اس سے ہٹا کر صحیح حلال کاروبار عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی ناجائز چیز میں مقدموں میں پھنس گئے ہیں یا اللہ تو ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو کسی موذی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دیں۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے ان کے لیے نیک و صالح رشتے مقدر فرما۔ یا اللہ جن کو عطا کیے ہیں انہیں صالح بنا، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو قرآن میں تو نے کامیابی کی صفات مرد و عورتوں کی بتائی ہیں وہ ان ساری خواتین کو عطا فرما دے، ان سارے مردوں کو عطا فرما دے، ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے اور پوری کی پوری امت کو عطا فرما دے۔ یا اللہ اس شہر کی ساری مسجدوں کو آباد کر دے، ان کی ساری مسجدوں کو مکاتب کو آباد کر دے، مدارس کو وجود عطا فرما دے۔ یا اللہ نفرتوں کو ختم فرما دے، محبتوں کو پروان چڑھا دے۔ ہمارے اس سفر کو قبول فرما، اس میں ریا کو آیا اسے معاف فرما، جو عجب اور تکبر آیا اسے معاف فرما، جو بے اصولیاں ہوئیں، سستی ہوئی، کاہلی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما، جو علاقے والوں کا ہم پر حق ہے اور ہم وہ ادا نہ کر سکے یا اللہ وہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے بول میں جو بات ایسی آئی جو تجھے پسند نہ تھی وہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ ان بھائیوں سے حسن سلوک میں جو ہم سے کمی ہوئی اللہ تجھے پسند نہ آئی وہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں موت تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اکٹھے چلا ہمیں جدائیوں سے بچا، تفرقہ سے بچا، پھٹ جانے پھوٹ جانے سے بچا۔ اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ارادوں کا نام موجود ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔